اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ گزشتہ دروس میں ہم یہ بات پڑھ کر آ چکے ہیں کہ سورہ آل عمران کی کم و بیش جو ابتدائی 80 آیات ہیں، ان آیات کے نزول کا جو مقصد تھا وہ یمن کا علاقہ نجران، وہاں کے 60 بڑے بڑے عیسائی، ان کے سردار اور ان کے علماء نبی علیہ السلام سے اس بارے میں بحث کے لیے آئے تھے اور اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے آئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کے مختلف عنوانات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور ان میں ان کے ایمان نہ لانے کا سبب بھی بیان کیا گیا، توحید کے مضمون کو بھی بیان کیا گیا، آخرت کے انعامات کو بھی بیان کیا گیا۔ آج جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ اس آیہ مبارکہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے، اور توحید کے مضمون پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ ایسی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی توحید کے اوپر گواہی بیان فرما رہے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس سے بڑی گواہی اور کیا ہوگی؟ ٹھیک، تو اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے چلاؤں، دو بنیادی باتیں سمجھ لیجئے تاکہ مزید آگے گفتگو کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ دلائل جو ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں وہ دو قسم کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک دلائل وہ دلائل ہیں جن کو دلائل نقلیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ دلائل جو ساری کی ساری آسمانی کتابوں میں جو باتیں نقل ہوتی آ رہی ہیں، جو دلائل نقل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو دلائل نقلیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ دلائل ہوتے ہیں جن کو دلائل عقلیہ کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق اللہ پاک نے تخلیق فرمائی ہے، آسمان، زمین، درخت، پہاڑ، پتھر، سمندر، دریا، چاند، سورج، ستارے، یہ سارے کے سارے وہ دلائل ہیں جو عقلی دلائل ہیں کہ انسان اپنی درست عقل کو صحیح سمت میں استعمال کرتے ہوئے توحید کا پتہ چلا سکتا ہے۔ تو یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 18 سورہ آل عمران کی، یہ نقلی دلیل ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے دلیل خاص طور پہ بیان کی گئی جو اہل کتاب تھے، کیونکہ وہ پہلی کتابوں کو ماننے بھی والے تھے اور ان کے اوپر ایمان رکھنے والے بھی تھے، لیکن قرآن کریم پر آ کر ان کی کنڈی جو ہے وہ پھنس گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر آ کر جو ہے ان کی سوئی اٹک گئی اور اس کو وہ ماننے سے عاری ہو گئے۔ مزید اس کی وضاحت کے لیے میں اس کا شان نزول بھی بیان کر دوں کہ یہ آیت نازل کیوں کر ہوئی۔ شام کے یہودیوں کے دو بڑے بڑے علماء، شام کے جو یہود تھے ان کے دو بڑے بڑے علماء کسی غرض سے مدینہ آتے ہیں، اور جب وہ مدینہ میں آئے تو ان کو محسوس یہ ہوا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جس کی علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ آخری نبی کا ظہور جو ہے وہ ادھر ہوگا اور وہ ہجرت کر کے اس علاقے کے اندر آئیں گے۔ تو ان کو ذوق اور شوق پیدا ہوا، انہوں نے کہا چلو پتہ کرتے ہیں۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعتاً نبی آخر الزماں ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ تو انہوں نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کر حاضر ہو گئے۔ تو جا کر نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، جب چہرہ دیکھا تو چہرے کی بھی جتنی علامات تھیں وہ بھی پہچان گئے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ گزشتہ کتابوں میں نبی علیہ السلام کی علامات کو بیان کیا گیا کہ پہلے تو وہ اس جگہ کو دیکھ کر پہچان گئے، پھر نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر پہچان گئے۔ تو انہوں نے پھر ایک سوال کیا، انہوں نے کہا جی آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میں محمد ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اچھا آپ احمد ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل میں احمد ہوں، محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام کا جو گزشتہ کتابوں کے اندر جو نام چلتا آ رہا ہے، مشہور نام، وہ احمد چلتا آ رہا ہے۔ تو وہ احمد کے نام سے بھی پہچان گئے، محمد کے نام سے بھی پہچان گئے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ہم ایک بات آپ سے پوچھتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے اس سوال کا جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی پوچھو کیا سوال پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی سب سے بڑی توحید کی گواہی کیا ہے؟ سوال ان کا کیا تھا کہ سب سے بڑی
توحید کی گواہی کیا ہے، تو اس موقع پہ اللہ جل شانہ نے یہ والی آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ یہود کے جو دو بڑے عالم تھے انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ اس آیت کا تو پس منظر تھا اور اس آیت کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کے ہم کچھ معنی سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، اور اس سے جو مضامین ہماری سمجھ میں آتے ہیں جو علماء کرام نے کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں اس کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت منقول ہے، اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اجسام ہے، جسم کی جمع اجسام، جتنی بھی مخلوق ہے اس کے جو اجسام ہیں ان اجسام سے پہلے 4000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو پیدا کر دیا تھا۔ جتنے بھی اجسام ہیں ہماری روحوں کو ان جسموں سے اللہ تعالیٰ نے 4000 سال پہلے پیدا کر لیا تھا، اور ان ارواح کو 4000 سال پیدا کرنے سے بھی 4000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق بھی پیدا فرما دیا تھا۔ اور جس وقت کائنات کے اندر کوئی شے موجود نہ تھی سوائے اللہ جل شانہ کی ذات کے، تو اس وقت بھی اللہ نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ خود یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کیوں جائے؟ ایک بڑا آسان سا اور ایک سادہ سا سوال ہے کہ جی اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ بھئی اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہی ہمیں پلا رہا ہے، اللہ ہی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتلا رہا ہے اور طاقت بھی دے رہا ہے، اور اللہ نے ہی ہمیں موت دینی ہے، اور آخرت میں اللہ نے ہی ہمارا حساب کتاب کرنا ہے۔ تو جو ذات ان تمام کی تمام خصوصیات کی حامل ہو تو اس کے سوا پھر اور کس کی عبادت کی جائے؟ تو اس لیے فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، پہلی گواہی کون؟ کہ اللہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ بھئی میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جو لوگ نقلی دلائل کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ دلیل کافی ہے، ان کو کسی عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خاص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خطاب بھی اہل کتاب کو ہی کیا جا رہا ہے کہ تم تو پچھلی کتابوں کے ماننے والے ہو، تو پچھلی کتابوں کے اندر بھی یہ گواہی موجود ہے، اس کتاب کے اندر بھی گواہی موجود ہے، تو پچھلی کتابوں کے اوپر تو تم ایمان قبول کر لیتے ہو، اس کتاب کے اوپر تم پھر ایمان قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ تو فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، پہلی گواہی اللہ یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ گواہی پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ اہل علم کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل علم میں سب سے پہلے تو انبیاء کرام ہیں، کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام کے بعد دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو انبیاء کرام کے لائے ہوئے دین کو اور انبیاء کرام کی لائی ہوئی تعلیم کو سیکھنے والے اور پھر آگے لوگوں کو سکھلانے والے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ غالباً امام راضی یا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کا کتنے بڑے مقام کو بیان کیا کہ اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی گواہی کو بھی نقل فرمایا کہ اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اور دین کا علم رکھنے والے لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے گا، ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جتنی بھی قومیں جو پہلے تھیں یا اب ہیں، جو دنیا کے اندر موجود تھیں یا موجود ہیں، ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر ایک بڑی طاقت اور ایک خدا کا تصور موجود ہے، ایک بڑی طاقت اور ایک خدا کا تصور موجود ہے، لیکن ان کے خدا کے تصور میں اور ہمارے خدا کے تصور میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان کے ہاں تو خدا کا تصور یہ ہے کہ جی ایک بڑا خدا ہے، ایک بڑی طاقت ہے جس نے ساری کی ساری مخلوق کو اور سارے کے سارے نظام کو جو ہے وہ پیدا کیا، لیکن گڑبڑ انہوں نے کہاں کر دی؟ انہوں نے گڑبڑ یہاں سے کر دی کہ ایسی صفات اس کے ساتھ یا تو متصف کر دی کہ جو اس کی شان کے خلاف تھی، جیسے کسی نے یہ کہہ دیا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں،
یہودیوں نے کہہ دیا کہ یہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو ایسی صفات اس کے ساتھ لگا دی جو اس کی شان کے خلاف ہیں۔ یا پھر یہ کہ اس خدا کی ذات کے وجود کو انہوں نے بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیا کہ یہ بت جو ہے یہ خدا کا مددگار ہے، یہ فلاں جو ہے یہ خدا کا مددگار ہے، یہ فلاں جو ہے یہ خدا کا مددگار ہے۔ جب یہ چیز آ گئی، یہ دونوں چیزیں درمیان میں آ گئی، تو وہ جو خدائیت کا ایک تصور تھا وہ فوت ہو گیا۔ جبکہ ہمارے دین کے اندر جو خدائیت کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے، ہمارا اللہ جو ہے، ہماری جو بڑی ایک سپر پاور ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تمام کی تمام طاقت کا محور بھی وہی ہے، تمام کی تمام قوت کا مرکز بھی وہی ہے، کائنات کی تمام جو تدبیر اور نظام کا چلانے والا بھی وہی ہے، کارساز بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، سورج کو پیدا کیا، سورج کی ضروریات کو بھی وہی پیدا کر رہا ہے، چاند کو پیدا کیا، چاند کی ضروریات بھی وہی پوری کر رہا ہے۔ غرض ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، وہ ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے، نظام کو بھی چلا رہا ہے، نظام کو چلا کر اس نے چھوڑ نہیں دیا، نظام شمسی بنا کے اس نے چھوڑ نہیں دیا کہ بس بھائی ٹھیک ہے اپنے مرضی ہوگی تو چل لینا، نہیں مرضی ہوگی تو نہ چلنا، نہیں، ہر کسی کو پابند کر دیا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، سورج کو ہم نے پابند کر دیا کہ بھئی تو نے اس ٹریک سے ہٹنا نہیں ہے، چاند کو ہم نے پابند کر دیا کہ اس ٹریک سے ہٹنا نہیں ہے، ستاروں کو، سیاروں کو پابند کر دیا ہے کہ بھئی یہ جو تمہارا راستہ ہے بس اب یہی ہے، یہی تمہاری پوری زندگی ہے۔ سورج کی زندگی وہ اس کا محور ہے، بس وہ ساری اس کی جتنی زندگی ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے اور جب تک وہ رہے گا اس کا وجود، اس نے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر ہو جائے یا اس کی حرکت کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو پوری کی پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میکائیل علیہ السلام کے ذمے جو کام لگا دیا ہے، انہوں نے اپنے ٹریک سے ہٹنا نہیں ہے، بس تم نے یہ کام کرنا ہے، اور کرنا بھی ہے تو میری اجازت سے کرنا ہے، بغیر اجازت کے کرنا بھی نہیں ہے۔ اگر بارش برسانی ہے تو جب میں کہوں گا، جہاں کہوں گا، جس کے لیے کہوں گا وہیں تم نے بارش برسانی ہوگی، اس کے علاوہ تم برسا نہیں سکتے بارش۔ روزی جس کو پہنچانی ہے، میں جس کو کہوں گا، جس وقت کہوں گا، جیسے کہوں گا ویسے تم وہاں پر روزی پہنچاؤ گے، اس کے علاوہ تم روزی نہیں پہنچا سکتے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کام کیا لگایا کہ بھئی جس شخص کے پاس میں کہوں گا اسی کے پاس تم میری وحی لے کر جا سکتے ہو، اس کے علاوہ تم کسی کے پاس میری وحی لے کر نہیں جا سکتے۔ اسرافیل علیہ السلام کو سور پکڑا کے کھڑا کر دیا، اب ساری زندگی ان کی ڈیوٹی یہی ہے، جب میرا حکم ہوگا سور پھونکنے کا تو وہ سور پھونکیں گے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا تو ابھی تک بچت ہوئی بھی ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ جو کام لگایا، ان کی پوری زندگی بس یہی ہے کہ بس جانے نکالتے رہنا، جانے نکالتے رہنا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا، جس کے لیے ہوگا وہ وہیں پر جا کر جان نکال سکتے ہیں، اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے ہاں جو دوسری قوموں کے ہاں، دوسرے مذاہب کے ہاں جو خدائیت کا تصور ہے موجود تو ہے لیکن باطل تصور ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین کے اندر جو خدائیت کا تصور ہے وہ ایک کامل اور مکمل تصور موجود ہے، اور اس تصور کے اندر اب کسی بھی قسم کی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ نہ اس تصور میں ہم کسی چیز کو کم کر سکتے ہیں، نہ اس کے اندر ہم کسی چیز کو بڑھا سکتے ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو کم کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے ساتھ اس کی طاقتوں میں کسی کو شریک تصور کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کی طاقتوں کو جو ہے وہ ہم گھٹا سکتے ہیں۔ ایسا تصور ہمارے دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط، پورے کے پورے نظام کو توازن کے ساتھ چلانے والا ہے، عدل کے ساتھ چلانے والا ہے، انصاف کے ساتھ چلانے والا ہے، اپنی کسی مخلوق کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس شے کی بھی تخلیق کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر مناسب فٹ ہو، اس کا نام عدل ہے۔ جیسے ہم اپنے وجود کو لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب انسان کا ایک وجود تخلیق کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ عدل کیا کیا ہے، ہمارے چہرے کے ساتھ کیا عدل کیا ہے کہ آنکھوں کو ایسی جگہ پر لگایا ہے کہ جہاں سے ہمارا ویژن جو ہے ہم دیکھنے کی بھرپور صلاحیت رکھ سکتے ہیں، ہم اوپر کی چیز کو، اپنے لیول کی چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے سے اوپر کی چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے سے نیچے کی چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ آنکھیں ہماری یہاں نہ ہوتی، یہ آنکھیں ہماری پاؤں کی جگہ پر لگی ہوتی، پاؤں کی جگہ پر لگی ہوتی تو زیادہ سے زیادہ ہم نیچے زمین پر دیکھ سکتے تھے،
یا زیادہ سے زیادہ کوئی 1.5 2 فٹ 3 فٹ کی اونچائی تک دیکھ سکتے تھے، اسے اوپر نہیں دیکھ سکتے تھے، ٹھیک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو کانوں کی جگہ پر نہیں لگایا، اگر کانوں کی جگہ پر لگایا ہوتا تو صرف ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے، ہم سامنے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے ساتھ عدل کیا ہے۔ عدل کا معنی کیا ہے کہ ہر شے جس چیز کی تخلیق کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر مناسب ہو، فٹ ہو، اپنی جگہ پر بیٹھتی ہو، اور چہرے کے اندر بدنمائی پیدا ہو جاتی۔ ناک کو اگر اس طرف لگا دیا جاتا، کان کو ادھر لگا دیا جاتا، آنکھیں کہیں اور لگا دی جاتی، سر یہاں پر لگا دیا جاتا، دھڑ یہاں پر لگا دیا جاتا، تو وہ انسان ایک عجیب الخلقت کوئی چیز بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنی ہر مخلوق کے ساتھ عدل کیا ہے۔ کسی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کسی نہ کسی تکلیف یا کسی کمی کا سامنا ہو۔ اللہ پاک نے اپنی ہر مخلوق کو پورا عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اور سارے تقاضوں کو اور اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تخلیق فرمایا۔ اسی چیز کی گواہی دی جا رہی ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، توازن کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سارے کے سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ اور آخر میں فرما دیا کہ لا الہ الا ہو، پھر دوسری گواہی آ گئی، پہلی گواہی آ گئی، پھر دوسری گواہی آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھی بتا دی، اس لیے کہ وہ ہی العزیز ہے اور وہی الحکیم ہے۔ عزیز کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی قوت اور جس کی طاقت ہر شے کے اوپر غالب۔ اب اللہ سے زیادہ کسی کی طاقت ہے؟ اللہ سے کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی اکڑنے والا ہے؟ جو اکڑے وہ پاش پاش کر دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کا نام و نشان ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں۔ ایسے لوگ بھی گزرے، فرعون گزرا، نمرود گزرا، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی لوگ گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہستیوں کو مٹا کر رکھ دیا، کوئی شے باقی نہ بچی، ان کا کوئی نام لینے والا تک باقی نہ بچا۔ تو اس لیے فرمایا کہ عبادت کے لائق وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عزیز بھی ہے، عزیز جس کی قوت سب سے بڑی ہوئی ہے، اور حکیم بھی ہے۔ حکیم کا کیا معنی؟ کہ جس کی حکمت بھی سب سے بڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ میری حکمت، اب میری سمجھ میں، آپ کی سمجھ میں وہ حکمت آتی ہے یا نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگلی آیات میں بھی اسی سے متصل مضمون بیان کیا جا رہا ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں پڑھیں گے۔ لیکن یہ جو ایک آیت ہے، اس آیت کو یاد کر لیجئے، اس آیت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ شہید اللہ والی آیت، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تین مرتبہ، وہ تین مرتبہ اور یہ ایک مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجات کو بھی غیب سے پورا فرماتے ہیں، اور اپنی نظر کرم بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ ترتیب سمجھ لیجئے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد یہ والی آیت، اور پھر سورہ اخلاص سے لے کر سورہ ناس تک تین مرتبہ یہ صورتیں پڑھنے کی یہ فضیلت صحیح احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی گزارشات انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم پھر کل کی نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔